میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر جو کچھ ارشاد فرمایا اس سلسلے میں درس قرآن کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات، جو معاملات قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے، پھر آپ کی جوانی تک، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچنا، پھر ان کے صاحبزادی سے نکاح کرنا، پھر واپس تشریف لانا اور وادی مقدس طویٰ میں ٹھہرنا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ نبوت کے سلسلے میں اعلان کرنے کا حکم دینا، اور پھر فرعون کے دربار میں آپ کا آنا اور تبلیغ کرنا، یہاں تک کے معاملات تقریباً عرض کیے تھے۔ سورہ غافر کی آیات چل رہی تھی، 28ویں آیت پر ہم پہنچے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے تبلیغ دین کی تو فرعون نے حسب توقع انکار کیا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے کہ یا رب کریم وہ میری بات نہیں مانے گا، وہ جابر بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہتر جانتا تھا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق کہنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو ہر زمانے میں مقرر کرتا ہے، اور وہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے وہ کلمہ حق کہنے میں شرم و عار یا ڈر، جھجک، خوف محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ایک فطری خوف قلب میں ہو، طبیعت میں پیدا ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خوف ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں کلمہ حق کہنے سے روک دے، یا وہ کسی بادشاہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو مقرر کرے گا۔ تو آپ نے جب جا کر فرعون کے سامنے تبلیغ دین کی، اس نے حسب سابق انکار کیا یا حسب توقع انکار کیا۔ اس وقت ایک شخص جو آپ کا ان لوگوں کا بھی ہم قوم کہلاتا تھا، وہ کھڑا ہوا، اور کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ مسلمان ہو چکا تھا، یا ایک روایت کے مطابق ان میں قبطی قوم میں سے تھا، اور اس نے پھر کھڑے ہو کر ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا، اس نے پھر فرعونیوں کو ایک نصیحت آموز واعظ کہا، بیان کیا، اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اور اس پس منظر میں، اس تناظر میں، اس ماحول میں اتر کر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بڑی جرأت کا کام تھا جو اس شخص نے کیا تھا، کہ فرعون بیٹھا ہوا ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، جس کو چاہے اشارہ کر کے مروا دے، ظلم بھی ہے، فہم کی کمی بھی ہے، جاہل قسم کا آدمی ہے، جو ذہن میں آ جاتا تھا کر جاتا تھا، اور ایک نئے دین کی تبلیغ اس کے سامنے کی جا رہی ہے، جس دین کو قبول کرنے کے بعد یقیناً فرعون کی یہ بادشاہت قائم نہ رہتی، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور حکم کے تابع آنا پڑتا، اور اس طرح اس کی بادشاہت زائل ہو جانی تھی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جب انسان اپنی عزت، اپنے مال اور اپنے منصب کے زوال کو دیکھتا ہے تو بسا اوقات حق کو، صریح حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور ناجائز چیز کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ جبکہ سامنے والے کے پاس افرادی قوت بھی ہو، فہم کی کمی بھی ہو، طبیعت میں غصہ اور جلال بھی ہو، اس کے انتقام کا خوف بھی ہو، مارے جانے کا ڈر بھی ہو، اور پھر انسان کلمہ حق کہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ اور میں خود ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایسا ایک دربار لگا ہو، ایک کافر بادشاہ سامنے بیٹھا ہو، اور ایسا شخص کہ اگر ہم اس کے سامنے کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات کہیں تو توقع یہ ہے کہ وہ فوراً جان سے مروا دے، اس وقت اس کے سامنے کلمہ حق کہنا اور مکمل طور پہ ایک وعظ اور بیان کرنا، یہ بہت ہی بڑی جرأت ایمانی کا تقاضا کرتا ہے جو اس شخص کے پاس موجود تھی، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ ایک تو جب کلمہ حق کہنے کی باری آئے تو اس وقت انسان کو اپنی طبیعت میں کچھ جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور سامنے والا کیسا ہی ظالم جابر کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سخت لہجے میں سمجھائیں، ڈانٹ کے سمجھائیں، ڈپٹ کے سمجھائیں، برا بھلا کہہ کے سمجھائیں، حکمت کے ساتھ پولائٹلی نرم لہجے میں، نرم مزاجی کے ساتھ بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔
سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جا سکتا ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق کر رہا ہو اور ہمیں خوف یہ ہو کہ اس کو سمجھائیں گے تو ہمیں مالی نقصان ہو جائے گا، کوئی جانی نقصان ہوگا، کوئی منصب چھن جائے گا، پروموشن رک جائے گی، تو اس وقت پھر ہم وہ کلمہ حق کہنے سے گریز کرتے ہیں اور وہ حق بات نہیں کہتے ہیں، اور وہ شخص ناحق کہتا رہتا ہے، ہم جی حضور کرتے رہتے ہیں، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جان کا خوف ہو اور بات ایسی نہ ہو کہ وہاں پر بولنا لازم فرض یا واجب کے درجے میں آ جائے، اس وقت اپنی جان بچانے کے خوف کی غرض سے اگر کوئی خاموش بھی رہے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کی تمیز پیدا کرنا بھی تو بہت ضروری ہے کہ کس مقام پہ مجھے خاموش رہنا ہے، کس مقام پہ بولنا مجھ پر واجب ہے، اور یہ یقینی سی بات ہے کہ وسعت علمی کا تقاضا کرتا ہے، طویل غور و تفکر کا تقاضا کرتا ہے، ایک رہنمائی کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم علماء اسلام سے یہ مختلف نوعیتیں سیکھیں کہ کس مقام پر ہمارے لیے بولنا شریعت نے واجب فرض قرار دیا ہے، اور خاموش رہیں گے تو شاید کافر بھی ہو جائیں، کس مقام پر خاموش رہیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، کس مقام پر خاموش رہنا ہمارے لیے جائز اور مباح ہے، کون سا مقام ایسا ہے کہ وہاں پر کلمہ حق نہ کہنا باعث ثواب ہوتا ہے۔ یہ مختلف کنڈیشنز اور صورتیں ہوتی ہیں جن کو سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ وقت مناسب پر یہ صورتیں آتی رہیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ ابھی چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے تشریف لائے ہیں، پہلی مرتبہ دین کو فرعون کے سامنے پیش کر رہے ہیں، درباری بھی موجود ہیں، اور اس وقت تائید کی بہت شدید ضرورت تھی کہ کوئی تائید کرے، توثیق کرے، آپ کی تصدیق کرے۔ اس وقت خاموش رہنا دین کے لیے انتہائی نقصان کا سبب بن سکتا تھا اور فرعون کو بھڑکانے کا سبب بن سکتا تھا، کیونکہ فقط موسیٰ علیہ السلام اگر کلام کرتے اور وہ رد کرتا اور کوئی تصدیق کرنے والا نہ ہوتا تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ بس اپنے طرف سے ہی بنا کر لے آئے ہیں اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن جب اس شخص نے اس موقع پر کلام کیا تو فرعون سوچنے پر مجبور ہوا، اس نے نہیں سوچا تو درباریوں میں سے بہت سو نے سوچا کہ نہیں یار بات تو صحیح لگتی ہے، خالی موسیٰ تو نہیں کہہ رہے، یہ تو دوسرے لوگ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے جب افراد کی تائید حاصل ہو جاتی ہے تو دوسروں کے ذہن بھی آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم آیات کی طرف آتے ہیں اور یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا آل فرعون سے تھا، یکتمُ ایمانہم، چھپایا ہوا تھا اس نے اپنے ایمان کو۔ اب اس نے بولا کہ تقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقولا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ بے شک وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لایا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے عصا مبارکہ فرعون کے سامنے ڈالا اس کے مطالبے پر، جب اس نے کہا کہ آپ کا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو آپ نے وہ عصا مبارکہ ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ تو فرعون گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ آپ اس کو ہٹائیں تو ہم کچھ بات کرتے ہیں، تو آپ نے جب دوبارہ ہاتھ میں لیا وہ عصا مبارکہ بن گیا۔ تو اس شخص نے احساس دلایا کہ دیکھو اتنی واضح نشانی کو دیکھنے کے باوجود پھر ان کا رد کرنا اور ان کی بات کو تسلیم نہ کرنا صرف اس وجہ سے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ پھر اس نے ایک اور جہت سے احساس دلایا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، کہ بالفرض اگر یہ موسیٰ علیہ السلام غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو ان کا جھوٹ انہی پر ہوگا، یعنی اس کا وبال یہ خود بھگتیں گے، یہ تو ایک بات ہے۔ لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچے ہوں گے تو پھر تم سوچو کہ کیا ہوگا، اگر یہ سچے ہوں گے تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر پہنچے گا تم تک اس کا بعض جس کا اس نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی جب یہ اللہ کے وعدے کی وعید تمہیں سنا رہے ہیں، عذاب کی وعید تمہیں سنا رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو اس پر بھی تو توجہ کرو۔ تو گویا کہ اس نے بڑے پیارے اور نپے تلے الفاظ میں دو باتیں سمجھائیں، یعنی دو چیزیں سامنے رکھیں کہ اگر بالفرض یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو تمہارا غور و تفکر کرنے کے سلسلے میں پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جھوٹ کا وبال پھر انہی پر ہوگا۔ لیکن اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر سوچو کہ جب سچ کہہ رہے ہیں تو تم تک وہ چیز ضرور پہنچے گی جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، یعنی تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا یا ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں تک کی بات سے ذرا دو باتیں دیکھیے۔ ایک بات تو یہ کہ اس شخص نے بہت پیارے انداز سے بات سمجھائی کہ جب یہ واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے ہیں تو آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں حق قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ یہی سوال اگر آج کے مسلمان سے کہا جائے کہ کون سی چیز آپ کو کون سی ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو قبول کرنے سے روک رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق ہے، سچ ہے، کامل ترین ہے، ہم اس میں فوائد محسوس کر رہے ہیں، بلکہ باہر کے لوگوں نے، یورپ کنٹریز نے اسلامی تعلیمات کے بہت سارے شعبوں کو اختیار کر لیا، عملی طور پہ انہیں نافذ کیا، تو آج وہ ہم سے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ تو آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دین پر چلنے سے روک رہی ہے، اس حق کو قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ جی فرعون کا تو دماغ خراب تھا، پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا کہنا کیوں نہیں مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے جبکہ سرکار معجزے دکھا رہے ہیں، سب کچھ آپ کی شخصیت سامنے ہے، باکمال شخصیت سامنے ہے، پھر پتہ نہیں کیا ان پر بدبختی طاری تھی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ہمیں تھوڑا سا ایسی باتیں کرتے ہوئے اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ، ان میں یقیناً وہ مادہ تھا، وہ نفس کا غلبہ تھا، شیطان کا غلبہ تھا جس نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا تھا۔ تو وہ چیز تو آج ہمارے اندر بھی ہے۔ آج ہمیں بھی سمجھایا جاتا ہے پیار سے، محبت سے، نماز کی حفاظت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر احکام کے بارے میں، حرام و حلال کے بارے میں، گناہ و ثواب کے بارے میں، نیکی بدی کے بارے میں، لیکن ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ہم دین کی طرف مائل ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آخر ہم کون سی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرعون کو اس شخص نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے یہ معجزات لے کر آئیں پھر بھی انکار کر رہے ہو؟ تو اسی طریقے سے آج کے مسلمان کو بھی سمجھایا جائے اور ہم خود بھی یہ سمجھیں کہ آخر ہم کس وجہ سے دین پر چلنے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ حق ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ قرآن عظیم واضح طور پہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں حق قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ تو جس طریقے سے ان کے سامنے حق ظاہر ہوا لیکن انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، انبیاء علیہم السلام کی بات نہیں مانی اور عذاب کے مستحق ہوئے، اور ہم کہتے ہیں ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، تو ذرا اپنے بارے میں بھی سوچئے کہ جب ایک واضح حق سامنے آ گیا اور ہم بھی اس کو قبول نہیں کر رہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے تو انکار کر دیا، ہم انکار نہیں کر رہے لیکن عمل کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو جیسے ان کا انجام ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ تو نہیں لیکن عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب ہم بھی جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس لیے پچھلی قوموں کے طرز عمل پر حیران ہونے کے بجائے ذرا اپنے طرز عمل پر ایک تعجب خیز نگاہ بھی ڈالی جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہمیں کون سی ایسی واضح نشانی چاہیے جو پچھلی قوموں کو واضح نشانیاں ملی پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آ رہا، ہم حیران ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایسی کون سی ابھی واضح نشانی چاہیے کہ جس واضح نشانی کو حاصل کرنے کے بعد ہم عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا، محبت کرنے والا بنایا، اپنے نبی سے عقیدت رکھنے والا بنایا، سب کچھ عطا فرمایا، پھر قرآن عطا فرما دیا، مکمل تعلیمات دے دیں، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق مکمل تعلیمات فراہم کر دیں، پھر آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دین کی طرف مائل ہونے سے روک رہی ہے؟ تو جس چیز کو ہم اپنے لیے عذر بنا رہے ہیں، جی میرے ساتھ تو یہ عذر ہے، یہاں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، دنیاوی ماحول ہے، آفس فیکٹری کا ماحول ہے، جی میں کیا کروں؟ تو پھر خود سوچئے کہ پچھلی قومیں بھی تو اسی طرح عذر پیش کرتی رہی تھیں، کیا آپ ان کے عذر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے، انہیں نبیوں پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو جب ان کا عذر نبیوں کی حق تعلیم کے مقابلے میں ناقابل قبول ہے، تو پھر سوچئے کہ ہمارے یہ اعذار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان معاشر میں کس طرح قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ ہمیں بھی غور و تفکر کر کے ان باتوں پر اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے اور اپنا عملی محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا غور کرو کہ اگر یہ بالفرض جھوٹ بول رہے ہوں تو ان کے جھوٹ کا وبال انہی پر ہے، غور و تفکر کرنے میں کیا جاتا ہے؟
اور اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر تو یہ جو اللہ کا عذاب کا وعدہ تم سے کر رہے ہیں وہ تم تک ضرور پہنچے گا۔ تو اسی طرح سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے؟ کیا قرآن نے غلط کہا؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں، بلکہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کہیں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو جب قرآن سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور حق فرمایا، تو پھر کیا ہمیں وہ عذاب نہیں پہنچے گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، تو اس کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے، وہ دنیا سے ہو سکتا ہے کہ ایمان چھنوا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اگر ایمان سلامت لے گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے۔ میدان محشر کی رسوائی اور ذلت کے بارے میں سرکار نے تفصیلی کلام فرمایا، اور پھر جہنم میں داخلہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ان باتوں پہ غور و تفکر کر کے اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ پھر اس نے مزید کہا، یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک، تمہارے لیے بادشاہت ہے، الیوم، آج کے دن، ظاہرین فی الارض، اس حال میں کہ تمہیں زمین پر غلبہ حاصل ہے۔ اللہ نے تمہیں ملک عطا فرمایا ہے، زمین پہ غلبہ عطا فرمایا ہے، لیکن فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پس کون ہوگا جو مدد کرے گا ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اگر ہمارے پاس آ گیا تو اس نے گویا کہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت منصب ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عموماً انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق کو قبول کرنے کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو اگر تم بھی اس رکاوٹ کو قبول کر لو گے اور اس رکاوٹ کی وجہ سے موسیٰ کی بات ماننے سے انکار کرو گے، تو پھر خود بتاؤ کہ کون ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر ہماری طرف متوجہ ہو گیا تو اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکے گا۔ تو آج کے مسلمان کو بھی اس نصیحت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سوچئے کہ آج اگر ہمارے پاس منصب ہے، بادشاہت ہے، حسن و جمال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، خصوصاً ایسے افراد غور و تفکر کریں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، کہ اگر وہ اس نعمت کی فراوانی میں مشغول ہو کر، مدہوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کریں گے، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ثمرہ، ناراضگی کا نتیجہ، رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا تو کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اگر اب جیسے یورپ کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں کہ ان کو ہر چیز کی سہولت حاصل ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، صحت ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، پریشان لوگ وہاں پر بھی ہیں، غم وہاں پر بھی ہے، کرائسس وہاں پر بھی ہیں، لیکن دوسرے بہت سے لوگوں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ یورپ کنٹریز میں رہتے ہیں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں لیکن آسائشوں کے اندر ہیں تو اب میدان محشر میں بھی یہی آسائشیں آپ کو عطا کی جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ان آسائشوں میں گم ہو کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑا اور دین کی باتوں کو بوجھ سمجھ کر انہیں پس پش پھینکنے کی عادت جاری رکھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو وعیدات بیان کی گئی ہیں اس کا شکار ہم بھی ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی سلسلہ کلام یہیں سے جاری ساری رکھا جائے گا، یہیں سے ہم اپنے بیان کو کنٹینیو رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارا نیکسٹ پروگرام بھی ضرور دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک